اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم لوگ اردو کی نحو کلاس کی کتاب میں سے جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قدر ایاز، اور اسے تحریر کیا ہے کرنل محمد خان نے۔ اس سبق قدر ایاز میں کرنل محمد خان نے ہمیں ایک اپنی آپ بیتی سنائی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں دیہات اور دیہاتیوں کی سادگی اور ان کے خلوص سے ہمیں متعارف کروایا ہے، اور بتایا ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے خلوص، محنت اور اصلیت پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ چلے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھائی ہوگی اور مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاص عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ رہائش کا مطلب رہنا اور کلاس کا مطلب ہوتا ہے درجہ، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا۔ امتیاز حاصل ہونا یعنی ترقی ہونا یا نمایاں فرق ہونا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی، یعنی پرانے لوگوں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لا شریک، جس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شراکت نہ ہو، بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا، یعنی قسام ازل سے ہی، یعنی اول دن سے ہی اسے خاصا شاہانہ، یعنی بہت بڑا طول اور عرض، لمبائی اور چڑھائی، طول اور عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع یعنی کھلا چمن تھا، باغ تھا، جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں، اونچے سروں اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ حاشیے کا مطلب ہے کنارے پر، باڑ کا مطلب ہے پودوں کی دیوار، اور پیڑ کا مطلب ہے درخت۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے، جا بجا جگہ جگہ سفید، اس کا مطلب ہوتا ہے سفید۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ الغرض کا مطلب ہوتا ہے مقصد یہ کہ بنگلہ بڑی کوٹھی۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاک سرانہ تھے، تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیے کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ اثاثہ کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ، تیور، انداز، ہر چند، جس قدر، خاک سرانہ، عاجزانہ، پیش نظر، نظر کے سامنے، علاوہ ازیں، اس کے علاوہ، کار خیر، نیک کام، بیشتر، زیادہ تر، اجر، ثواب۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح، کرنیل زادے کرنل کے بیٹوں کی طرح اور ان کے ہمراہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سرے شام، یعنی شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ سامنے جم جانا، سامنے بیٹھ جانا۔ کیا مجال کا مطلب ہمت، جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل ہونا، خلل ڈالنا یا رکاوٹ پیدا کرنا، یا شریک ہو، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی یا دعوت کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا، انس کا مطلب ہوتا ہے محبت یا پیار، اور اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا، یہ کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی بخش خلاف معمول عادت کے خلاف رونی صورت بنائے
رونی صورت رونے جیسی شکل، بنائے داخل ہوا، وجہ گرانی ناگواری کی یا بوجھل پن کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، گنوار مطلب دیہاتی ہو۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی، شان نزول اترنے کا سبب یا آنے کی وجہ، تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے میں ہی آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس یعنی نا امید ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے یعنی ڈانٹنے لگے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں۔ دیہاتی ہیں، سلیقہ کا مطلب ہوتا ہے تہذیب یا تمیز، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی، داستان غم کی کہانی، تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین یعنی دونوں جانب کے بیانوں سے واضح تھا، یعنی صاف نظر آ رہا تھا کہ تنازع کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا بہت خفیف ہے، خفیف کا مطلب ہوتا ہے معمولی سا، ہلکا سا، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود ضربہ ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ دو طرفہ دونوں جانب کے طوفان کا حدود ضربہ چاروں سمتیں اور سمانا شامل ہونا یا جذب ہونا۔ علی بخش اس لیے نہ خوش ہونا ناراض ہونا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے یعنی ناراض تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی۔ ناقابل برداشت جو برداشت کے قابل نہ ہو، قباحت برائی۔ چنانچہ ہم نے ہنسی میں یعنی مذاق برے انداز میں دیہاتی پن کے فضائل یعنی خوبیاں بیان کرنا شروع کیے، اور اس بلاغت کے ساتھ یعنی حسب موقع گفتگو کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم یعنی آپس میں راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں ہمیں انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی۔ ٹھیٹھ کا مطلب ہوتا ہے پکا یا خالص۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا۔ صافہ سر پر باندھنے والا رومال، بدن پر کرتا میں مطلب بے کالر کی قمیض، اور تہمد کا مطلب ہوتا ہے دھوتی، اور پاؤں میں پھوٹوہاری جوتا یعنی پھوٹوہار کا بڑی ایڑی والا جوتا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا یعنی آہستہ آواز میں یا مدھم آواز میں بولا، او خدا ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے۔ یہ پنجابی کا لفظ ہے، اس کا پنجابی کا جملہ ہے، اور جس کے معنی ہوتے ہیں کہ او خدا شلواریں تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے، کھلکھلانا زور سے ہنسنا، اور بولے سچ مچ پکا پینڈو تھا، پکا پینڈو خالص دیہاتی، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ پتلون یعنی کہ پینٹ۔ میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچا آتے۔ ولایت مطلب باہر کا ملک۔ سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی۔ ان دنوں پتلون پہننے والے خال ہی نظر آتے تھے، خال بہت کم۔ مثلاً سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے
یہ سیکنڈ ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے ہیڈ ماسٹر کے بغیر جو سینئر استاد ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، جو سوٹ پہنتے تھے۔ لڑکے انہیں جنٹل مین یعنی کہ فیشنیبل آدمی یا شریف آدمی کہا کرتے تھے۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے۔ ہر فقرے میں 2-3 الفاظ انگریزی کے ضرور بولتے تھے، اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ رشک مطلب برابری کی خواہش۔ آدمی خوش مزاج تھے یعنی زندہ دل تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی۔ آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا یعنی قیام کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً ہی کہتے تھے، مذاق میں، لیکن چودھری کو توقع تھی، توقع مطلب امید تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، مگر آج وہ حد پھلانگ کر یعنی حد کو توڑ کر اس کے روبرو یعنی اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میزبانی یعنی مہمان نوازی، چارہ حل یا علاج۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے یعنی مہمان کی خاطر تواضع کرنے والے نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ موافق کا مطلب ہوتا ہے راس آنا یا مطابق ہونا۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع یعنی مہمان نوازی کی ابتدا کی۔ چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بسط تعظیم یعنی عزت کے ساتھ اپنی چوپال میں لے گئے۔ چوپال گاؤں کا ایک پنچایتی مکان۔ چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندھی تھی اور دوسرے کے عین مرکز یعنی بالکل درمیان میں آتش دان یعنی انگیٹھی تھی، جس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی مطلب اندھیرا پھیلا رہے تھے۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی زبان میں ستھر کہتے تھے۔ ستھر کا مطلب ہوتا ہے سوکھی گھاس کا فرش۔ گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نال کہا۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا۔ ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی یعنی حال احوال پوچھا۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی یعنی فوراً ہی ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی۔ نوبت مطلب موقع، کیفیت یا حالت نہیں آئی، لیکن ان نامولود بچے وہ بچہ جو بھی پیدا نہ ہوا ہو کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی۔ ترکیب مطلب طریقہ۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہٰذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی۔ رنگیلی مطلب کہ نمائشی۔ سلیم حیران ہو کر بولے، ابا جان، ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے؟ میں نے کہا، بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن یعنی فیصلہ کرنے والے انداز میں کہا، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا، ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا یعنی آمادہ تھا۔ بولا، مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے؟ میں نے سلیم کو سمجھایا، اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو، مستطیل مطلب لمبا، تو پھر وہ بھی گول کمرے میں رہتی ہے۔ علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ سلیم طنز کو پا گیا، طنز مطلب تانا، پا گیا اور بولا، گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا ہے، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چکور ہے۔ چکور مطلب 4 کونوں والا۔ مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام؟